محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا رکوع نمبر 5 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 8 آج میں شروع کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، اَإِذَا مَا، اذا کا مطلب جب، ما یہ زائد ہے، اَإِذَا مَا مِتُّ، جب میں مر جاؤں گا۔ دیکھیں متو اصل میں تھا موتتو، ضربتو کی طرح، یا موتتو، موتتو سمیع یسمعو سے بھی آتا ہی ہے اور نصر ینصرو سے بھی آتا ہی ہے، اور جب ماضی پر اذا داخل ہو تو وہ فیوچر کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا معنی فیوچر کا ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا اذا ذہبت، جب تو جائے گا، اذهب میں بھی جاؤں گا۔ اذا ما مت، جب میں مر جاؤں گا، لسوف تو عن قریب، اخرجو میں زندہ کیا جاؤں گا، میں اٹھایا جاؤں گا یا نکالا جاؤں گا، اخرج قبر سے نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے۔ اولا یذکر الانسان، تو اللہ فرماتے ہیں اولا، اور کیا انسان نصیحت حاصل نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا، ذکر یذکرو ذکر یاد نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من قبل، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے، ولم یکو شیئا، اور وہ نہیں تھا کچھ بھی۔ یکو اصل میں تھا یکن، یہ لفظ بھی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ فوربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لنحشرنہم، ہم ضرور بالضرور ان سب کو جمع کریں گے، حشر یحشرو، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے، ثم پھر اس کے بعد، لنحضرنہم، احضر یحضر احضارا، حاضر کرنا، کہتے ہیں نا استحضار نہیں ہے، یعنی یہ چیز ابھی دماغ میں حاضر نہیں ہے، تو احضار کا معنی حاضر کرنا، اردو میں لفظ حاضری کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ لنحضرنہم، پھر ہم ضرور بالضرور ان سب کو جمع کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جثیہ گھٹنوں کے بل، جثا یجسی، ضرب یضربو کی طرح، اصل میں تھا جیسا یا یجسیو، اس کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، جیسے خوف میں انسان یا عاجزی میں انسان گھٹنوں کے بل گرا ہوتا ہے نا، اور جاسیون کا معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا والا، بیٹھنے والا، اور جسویون، یہ جیسے زاربن کی جمع ضروبن آتی ہے تو جاسیون کی جسویون، تو جاسیون پڑھا جاتا ہے جاسن، اور جسویون پڑھا جاتا ہے جسویون، پھر جسیین، یعنی یہ سب یہ اس میں تعلیلات ہوئی ہیں، تو یعنی جسیہ اصل میں تھا جسویون، ضروبن کی طرح، یہ ذہن میں رکھیں۔ اردو میں کوئی اس کی مثال ذہن میں آئی نا کہ یہ وزن استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے، تو میں بتاؤں گا، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی کوئی مثال، تو فعول کے وزن پر جمع آتی ہے، اردو میں بھی یہی ہے۔ تو جاسن جسوین تھا جو پڑھا جاتا ہے جسین، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیہ، ہم ان سب کو جہنم کے گرد جمع کر دیں گے گھٹنوں کے بل۔ سورہ جاسیہ بھی ہے نا، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، ہر امت کو آپ دیکھیں گے وہ گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی اللہ کے سامنے۔ ثم لننزعن، پھر ہم ضرور بالضرور کھینچ ڈالیں گے، نزع ینزع کا معنی کھینچنا، نکال دینا، والنازعات غرقا، اس میں یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ ثم لننزعن، پھر ہم ضرور بالضرور نکال ڈالیں گے، من کل شیعۃ، ہر جماعت سے، شیعہ جماعت کو کہتے ہیں، شیعہ اس کی جمع آتی ہے، پھر ہم ہر جماعت سے نکال ڈالیں گے، کس کو، ایہم اشد، کہ ان میں سے کون تھا زیادہ سخت، علی الرحمن، رحمان پر، عتیہ سرکشی کے اعتبار سے، عتیہ اصل میں تھا عتوون، یہ مصدر ہے، عتوون سرکشی کو کہتے ہیں، پڑھا جاتا ہے عتین۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ جب بھی آخر میں واو یا آ رہی ہو اور وزن ہو فعول کا، تو اس کو فعیل، اس کو جو ہے نا شروع میں پیش کو زیر کر دیتے ہیں، اور بیچ والے کلمے کو بھی، اس کے بھی جو پیش ہوتا ہے اس کو زیر کر دیتے ہیں، جیسے دعوین کو پڑھیں گے دعین، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اصل میں تھا عتوون سرکشی، لیکن پڑھا جا رہا ہے عتین، اس سے پہلے گزرا جسوین، پڑھا جا رہا ہے جسین،
تو یہ یعنی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے یہ. ثم لنحن، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اعلم، زیادہ جانتے ہیں. یہ اعلم اس میں تفضیل ہے. بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا، جو زیادہ حقدار ہیں. اولا کا مطلب یہ یعنی اس کے زیادہ قریب ہیں، اس بات کے زیادہ لائق ہیں. بہا، اس جہنم کے زیادہ لائق ہیں. صلیہ، داخلے کے اعتبار سے. یہاں بھی وہی ہے. صلا کا معنی ہوتا ہے آگ میں داخل ہونا. قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ آیا، میں بتا بھی چکا ہوں. لا یصلاھا الا الاشقى ہے نا 30ویں پارے میں کہ لا یصلاھا، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر اشقا، بڑا بدبخت. تو یصلا نارا، آگ میں داخل ہوگا. تو صلیہ کا معنی یہ مصدر تھا. صلو ون، اصل میں صلوین فعولن کے وزن پر ہے تو پڑھا جا رہا ہے صلین. اس کا معنی آگ میں داخل ہونا. ثم، دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. ثم لنحن اعلم، پھر ہم زیادہ اچھا جانتے ہیں. بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا، جو اس آگ کے زیادہ حقدار ہیں. صلین، اس آگ میں داخل ہونے کے اعتبار سے. یعنی ہمیں خوب پتہ ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لحاظ سے کون زیادہ حقدار ہے، کس کو پہلے داخل کیا جائے. وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، الا مگر واردھا، اس آگ میں داخل ہو، اس جہنم میں وارد ہوگا. وارد یورد ورودن، اس کا معنی ہوتا ہے کنویں کے پاس آنا. اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے پانی کے پاس آنے میں، یعنی پانی کا کنواں. وارد کہتے ہیں پانی کے کنویں کے پاس آنے والا. ولما بلغ ماء، ولما ورد ماء مدین، سورہ قصص میں آئے گا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے، وردا تو پہنچے، تو پھر یہ مطلق پہنچنے کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوا. اور وارد، یہ جو وارد کی نہیں، پہلے ایک نیٹ ورک تھا وارد کی سم آیا کرتی تھی، یہ بھی اسی سے ہی، یعنی یہ بھی عربی کا وہی لفظ ہے. وارد کا معنی آنے والا. کہتے ہیں میرے دل پہ ایک نقطہ وارد ہوا ہے، تو ایک نقطہ چل کے آیا ہے میرے دل میں، گویا کہ تو آنے کے معنی میں یہ استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو یہاں پر جہنم کے پاس جانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس جہنم کے پاس جائے گا وہ. کان علی ربک، یہ بات ہے تیرے رب پر، حتمن، یقینی. کہتے ہیں نا حتمی بات کر لی ہے. مقضیہ، جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. یہ بھی دیکھیں مقضیہ اصل میں تھا مقضوین، مفعولن، مقتولن کے وزن پر. تو چونکہ آخر میں واو یا آ رہا ہے نا، تو مقضوون یا مقضوین، تو پڑھا جا رہا ہے مقضین مقضین، کیونکہ اس کو مقضین پڑھنا آسان ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ بات تیرے رب پر ہے یقینی، جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ہر شخص جہنم کے پاس آئے گا. ثم ننجی، پھر ہم نجات دے دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو ہم نجات دے دیں گے. ونذر الظالمین، وذر یذر کا معنی چھوڑ دینا، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالمین کو، فیہا، اس جہنم میں، جثیہ، وہی لفظ دوبارہ آیا، جسوین تھا اصل میں اور پڑھا جائے گا جسین. ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان سے جو ایمان لائے. کافر ان سے کیا کہتے ہیں؟ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا، بتاؤ دونوں فریقوں میں رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک فریق ہم ہیں، ایک فریق تم ہو، تو بتاؤ ہم دونوں میں کون زیادہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ، اور زیادہ اچھا ہے، ندیہ، مجلس کے اعتبار سے. ندوہ، مجلس کو کہتے ہیں دار الندوہ، جہاں مجلس لگا کرتی تھی. تو ندیہ اسی سے کہ بتاؤ زیادہ اچھا مجلس کے لحاظ سے کون ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اللہ کہتے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. من قرن، یعنی بستیاں. ہم احسن، جو زیادہ اچھی تھیں، اثاثاً، سامان کے اعتبار سے. اثاثے کہتے ہیں نا ایسٹس، یعنی دنیا کے ساز و سامان کے لحاظ سے وہ ان سے بھی زیادہ اچھی تھیں. ورئیہ، اور منظر کے اعتبار سے بھی. رؤیت دیکھنے کو کہتے ہیں، رئیہ یہاں دیکھنے میں، یعنی دیکھنے میں وہ زیادہ اچھی تھیں. یعنی ان کی جو منظر ہے نا دیکھنے کے لحاظ سے، ایک ہوتا ہے نا انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ، تو اللہ کہتے ہیں وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے تھے اور
حقیقت میں ان کے پاس ساز و سامان بھی ان سے زیادہ تھا، ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ قل من کان فی الضلالہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہو، فلیمدد، مدد یمدد کا معنی وہی مدد کرنا، کسی کو مہلت دینا، ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو چاہیے کہ رحمان اس کو مہلت دے، مدا خوب مہلت، یعنی رحمان کو چاہیے کہ اس کو اور زیادہ مہلت دے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، یہ لوگ جب دیکھ لیں، ما یوعدون، وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اما العذاب، یا تو عذاب دیکھ لیں یعنی دنیا کا عذاب، وہ اما الساعہ، یا قیامت دیکھ لیں، فسیعلمون، پھر ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، من ہوا شر، کون زیادہ برا ہے۔ میں نے بار بار بتایا یہ شر اس میں تفضیل ہے، اصل میں تھا اشررو، اس کو پڑھا جاتا ہے شررو، شرن، لیکن ہے یہ اس میں تفضیل، تو اس میں تفضیل کا وزن افعال ہوتا ہے، تو یہ اشررو کو میں چینجنگ کر کے شر بنا دیا گیا۔ ایسے ہوتا ہے زبان میں کہ بہت سے الفاظ عام قاعدے سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو من ہوا شر مکانن، آپ ان سے کہہ دیجیے ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں رتبے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے زیادہ برا کون ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور لشکر کے اعتبار سے بھی زیادہ کمزور کون ہے۔ لشکر کہتے ہیں آپ کی مدد کے لیے جو بھی لشکر ہوتا ہے، تو یعنی مدد کے لحاظ سے بھی زیادہ کمزور کون ہے، کس کی مدد کرنے والے کمزور ہیں، کس کی مدد کرنے والے طاقتور ہیں۔ جب یہ عذاب دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو اہتدوا، جنہوں نے ہدایت حاصل کر لی، ہدن ہدایت کے اعتبار سے، یعنی ان کی ہدایت میں اللہ اور اضافہ کرتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، وہ تیرے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں، ثواباً بدلے کے اعتبار سے، وخیر، اور زیادہ بہتر ہے مردن لوٹنے کے اعتبار سے، رد یردو رد کرنا، مردن اس کا معنی بھی لوٹانا، رد کرنا، جب آپ کوئی چیز رد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اس کو لوٹا دیا، تو لوٹانے کے اعتبار سے یعنی وہ چیزیں جو لوٹائی جائیں گی اس کے اعتبار سے نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تیرے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں کہ وہ لوٹائی جائیں گی تو اس کا ثواب بہت ہوگا۔ افرأیت الذی، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا، الذی، اس شخص کو، کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقال، اور کہا، لأوتین، میں دیا گیا ہوں، میں ضرور بالضرور دیا جاؤں گا، لأوتین مستقبل کا صیغہ ہے نا، نون تاکید لگ گیا آگے، میں ضرور بالضرور دیا جاؤں گا، آتا یوتی ایتا ان کا معنی دینا، اوتین اصل میں تھا اکرم، کہ میرا اکرام کیا جائے گا، تو اوتیا کا مطلب میں دیا جاؤں گا، تو لأوتین میں ضرور بالضرور دیا جاؤں گا، مالن مال بھی، وولدن اور اولاد بھی، یعنی مجھے اولاد بھی ملے گی، آخرت میں مال بھی ملے گا۔ اطلع الغیبہ اصل میں تھا اطلع الغیبہ، تو بیچ سے حمزہ کو حذف کر دیا، کیا یہ غیب پر مطلع ہوا ہے، ام اتخذ عند الرحمن، یا اس نے ٹھہرا لیا ہے رحمان کے نزدیک عہدہ، کوئی عہد، کوئی ایگریمنٹ اللہ سے لے لیا ہے کہ اس کو آخرت میں یہ سب کچھ ملے گا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں، وَنَمُدُّ لَهُ، اور ہم اس کو مہلت دے رہے ہیں، ہم اس میں بڑھا رہے ہیں، من العذاب، عذاب میں، مدہ خوب بڑھا کر، ہم اس کو خوب بڑھا کر عذاب دیں گے، یعنی بڑھائے چلے جائیں گے ہم اس کے لیے عذاب کو۔ مدہ یا مدو کا معنی مدد کرنا بھی، کسی چیز میں اضافہ کرنا بھی، مد اصل میں کھینچنے کو کہتے ہیں، لفظی ترجمہ اس کا کھینچنا ہے، تو اضافہ کرنا، کھینچنا، یہ سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَنَمَدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے مہلت، ہم اس کے لیے بڑھا رہے ہیں عذاب کو، مدہ خوب کھینچ کر۔ تفسیر میں اس کا مفہوم انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، نَرِثُهُ اصل میں تھا نَوْرِثُ، ہم اس کے وارث بن رہے ہیں، یعنی ہم اس کے وارث بنیں گے۔ کیا کہتا تھا کہ میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو اس مال اور اولاد کے ہم وارث بنیں گے، یعنی جو کچھ یہ دعوے کرتا تھا نا کہ مال اولاد کام آئے گا، تو اس مال کے بھی ہم وارث بن جائیں گے اور اولاد کے بھی ہم وارث بن جائیں گے، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس آئے گا، فردہ اکیلے،
فرد اکیلے کو کہتے ہیں نا, اکیلا آئے گا مال اور اولاد چھوڑ کے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, اور انہوں نے ٹھہرا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر معبود, لِيَكُونُوا لَهُمْ, تاکہ وہ معبود بن جائیں ان کے لیے, عزت بن جائیں, یعنی عزت کا ذریعہ بن جائیں. کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے, سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ, یہ عنقریب انکار کریں گے ان معبودوں کی عبادت کا, یا یہ معبود انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا, جیسے کہ دوسرے مقام پہ ہے نا, تو یہ معبود ہی منکر ہو جائیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا, اور یہ معبود ان کے خلاف ضد بن جائیں گے. ضد کا مطلب مخالف, ضد اپوزٹ کو کہتے ہیں نا, یہ خود معبود ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے. یہ جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ. اب میں انشاءاللہ اس کی سورہ مریم کا رکوع نمبر 5 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 8 اس کی تفسیر شروع کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا, اور ان پیغمبروں کے تذکرے میں آخر میں جو تذکرہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, پھر ہارون علیہ السلام کا, پھر اسماعیل علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, تو اللہ نے تمام پیغمبروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سارے وہ لوگ تھے, زکریا علیہ السلام, حضرت مریم کے ایک دوسرے کی اولادوں میں بھی تھے, اور ان پر اللہ کا خصوصی انعام ہوا ہے. پھر اللہ نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو شروع میں ان کے نقش قدم پہ چلے, اس کے بعد انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کیا اور خواہشات کی غلامی اختیار کرنا شروع کر دی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی, عن قریب فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, ان کو اس گمراہی کی سزا ملے گی. تو اب جہاں سزا کی بات آئے تو ظاہر ہے مشرکین اس سزا کا انکار کیا کرتے تھے, کیونکہ سزا بعض دفعہ دنیا میں ملتی ہے, اصل جو سزا ملے گی وہ آخرت میں ملے گی, موت کے بعد اللہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. تو اس لیے اب اللہ نے ان کافروں کا تذکرہ کیا کہ جب بھی ان کے سامنے حشر کی بات آتی تھی تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کہاں سزا بھائی, کون سی سزا. پیغمبروں کے جانشین بنے نا برے لوگ, شروع میں نیکی پر رہے پھر برائی پر آ گئے. تو عربوں میں بھی یہی تھا, اسماعیل علیہ السلام کے دین پہ چلے, اس کے بعد شرک آ گیا, ان میں خواہشات آ گئیں, نفس پرستی آ گئی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ڈرایا بھی موت کے بعد زندگی ہے, تو وہ مذاق اڑاتے تھے. اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا. وَيَقُولُ الْإِنسان, انسان کہتا ہے, اِذَا مَا مِتُّ, بھلا جب میں مر جاؤں گا, لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا, تو بہت جلد مجھے نکالا جائے گا زندہ کر کے, یعنی مذاق اڑاتا ہے وہ کہ اور ان قریب ایسا ہو جائے گا. واہ بھائی واہ. تو آگے اللہ فرماتے ہیں یہ مذاق میں ایسی بات کہہ رہا ہے, یعنی انسان آ کے نا, جو کافر انسان تھے وہ نبی سے کہتے تھے میں بہت جلد اٹھا لیا جاؤں گا, یعنی استہزاء میں کہتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں اس میں مذاق کی کیا بات ہے, اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اولا یذکر الانسان, کیا یہ انسان غور نہیں کرتا, سوچتا نہیں ہے, یاد نہیں کرتا اس بات کو, انا خلقناہ من قبل, کہ ہم نے اس سے پہلے اس کو پیدا کیا ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا, ولم یکن شیئا, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے بنا دیا. اب تو پھر بھی اس کی ہڈیاں ہیں اور اس کے ذرات ہیں, تو اس میں تعجب کیوں ہو رہا ہے. اس لیے فوربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم, لنحشرنہم, ہم ان سب کو ضرور جمع کریں گے, ان کو بھی, والشیاطین, اور ان شیطانوں کو بھی جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے. جو شیاطین ان کے دل میں اس قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں نا, خیالات ڈالتے ہیں, ان کو بھی اور ان کو بھی ہم سب کو جمع کریں گے. اور صرف زندہ نہیں کریں گے بلکہ بہت سارے کام آگے ہونے والے ہیں. وہ کیا کام ہے, ثم لنحضرنہم, پھر ہم ان سارے کافروں کو اور نافرمانوں کو حاضر کریں گے, حول جہنم, جہنم کے گرد, جثیا, یہ اوندھے پڑے ہوئے ہوں گے, خوف کے مارے گھٹنے کے بل, یہ کھڑے بھی نہیں ہوا جائے گا ان سے, ایسے گھٹنے کے بل یہ جہنم کے گرد اکٹھے ہوئے ہوں گے, اللہ سے التجا کر رہے ہوں گے. اس طرح سے ہم ان کو جمع کریں گے اس آگ کے گرد. ثم لننزعن من کل شیعۃ, پھر جتنی بھی اللہ کے نافرمانوں کی جماعتیں ہیں تو ہر جماعت میں سے ہم نکالیں گے. کس کو نکالیں گے, ایہم اشد علی الرحمن, جو رحمان پر زیادہ سخت تھا, عتیہ, سرکشی کے لحاظ سے. یعنی ایک ساتھ سب کو نہیں پھینک دیا جائے گا, بلکہ ہم جو زیادہ خدا کا دشمن تھا نا, اس کو چن چن کے ہم نکالیں گے وہاں سے, پہلے وہ جہنم میں جائے گا. ثم لنحن اعلم, پھر ہم زیادہ جانتے ہیں, بالذین, ان لوگوں کو, ہم اولا بہا, جو اس جہنم کے زیادہ حقدار ہیں, صلیہ, دخول کے اعتبار سے. یعنی کافر تو یہ کہتا ہے کہ مذاق میں کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, میری تو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی, کیسے اتنی جلدی مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا.
جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کافر کو سوچنا چاہیے کہ جس خدا نے تجھے پہلی دفعہ بنا دیا وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. اور دوسری بات پھر اللہ نے کہا دوبارہ پیدا کرنا تو صرف پیدا نہیں کروں گا. پھر اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں ان سب کو اور وہ شیاطین جو ان کے دل میں یہ انکار ڈال رہے ہیں آخرت کا, ان سب کو میں جمع کر کے جہنم کے گرد اکٹھا کروں گا. پھر ان لوگوں کو نکالوں گا جو رحمان پر زیادہ سخت تھے, اور پھر مجھے خود یہ بات معلوم ہے کہ ان میں جہنم میں جانے کا پہلا حقدار کون ہے. چن چن کے ان سب سے بڑے سرکشوں کو پہلے جہنم میں پھینکوں گا میں. کتنی شدید وعید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کیسے یعنی ایک مضبوط انداز میں اللہ ان کا جواب دیتا ہے کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ زندہ نہیں ہوگے, اور میں تو تمہیں چن چن کے جو زیادہ بڑا سرکش ہے نا اس کو پہلے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. مجھے سب پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون میرا کس طریقے سے انکار کر رہا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یہ تو کافروں کے بارے میں تھی کہ ایک ایک کو چن کے میں یا جو نافرمان ہیں ان سب کو ڈالوں گا. آگے اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کا وجود اتنا یقینی ہے کہ دکھاؤں گا میں وہ جہنم سب کو, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. جس نے جہنم میں نہیں جانا آئے گا وہ بھی اس کے قریب ایک دفعہ دیکھے گا ضرور اپنی آنکھوں سے. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُم, میں انسانوں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے إِلَّا وَارِدُهَا, مگر یہ کہ اس جہنم پر آئے گا وہ. اس کی تفسیر حدیث میں ہے کہ پل صراط پہ سے گزرے گا, اور یہ پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس میں حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. تو اس پل پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو واردھا کا مطلب یہی ہے کہ جہنم کا ایک گڑھا جو ہے نا, جو بھٹی ہے اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے. پھر حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے, کچھ گھوڑے کی رفتار کی سے گزریں گے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی حساب سے وہ گزرے گا. اور جو کافر ہیں وہ اس میں گر جائیں گے, اور جو خدا کے نافرمان تھے اگرچہ مسلم تھے وہ بھی اس میں کچھ وقت کے لیے جہنم میں سزا کھانے کے لیے داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ نے سب کو اس جہنم کے پل سے گزارنا ہے. دو حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ جو میں نے جہنم کے وعدے کیے تھے نا وہ برحق ہیں, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اور دوسرا یہ کہ مومن کو جب جہنم کے پل سے گزارا جائے گا تو اس کو جنت میں جانے کا لطف اور مزہ اور بھی زیادہ آئے گا. کیونکہ جب آپ کو کوئی عذاب دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ عذاب تھا اگر تم نافرمانی کرتے, لیکن ہم تمہیں اس عذاب سے بچا رہے ہیں, تو اور زیادہ عذاب سے بچنے کی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ مومنین کو اگر جہنم کے پل سے گزارے بغیر ہی جنت میں لے گئے تو بھی خوشی ہوگی, لیکن جب پل سے گزار کے لے کے جائیں گے اور ان کو یہ خوف ہوگا کہ ہم گر نہ جائیں اس میں, تو پھر جو بچت ہوگی اس میں خوشی پہلے سے بھی زیادہ ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ قبر میں بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے مومن کو, جہنم بھی اور جنت بھی. تو جہنم دکھا کے بتایا جاتا ہے کہ اگر تو برے اعمال کرتا تو اس میں جاتا, لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے, تو اس سے نعمت کی اور بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. لیکن اسلاف میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ جو جہنم کے پل ہے نا اس سے بہت زیادہ خوف کیا کرتے تھے کہ اس دن ہماری حالت کیا ہوگی, پتہ نہیں کس رفتار سے ہم گزریں گے, لیکن گزرنا ہر ایک نے ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اللہ کہتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے اس جہنم کے قریب آنا ہے. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, یہ ہے تیرے رب پر یقینی بات جس کا رب نے فیصلہ کر دیا, یعنی اللہ اس سے کسی کو نہیں بچائے گا, سب کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اور یہ جو قرآن میں آتا ہے نا اولئک عنہا مبعدون, جو ایمان لائے نیک اعمال کیے وہ جہنم سے دور رہیں گے. تو یہاں جہنم سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں داخل نہیں ہوں گے. بہت زیادہ نیک اعمال ہوں گے نا, تبھی تو ہے نا بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا. جو بہت نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اور عقیدہ جن کا صحیح ہوگا تو وہ پل صراط پہ بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. یہ کنایا کہ اللہ ان کو اس سے دور رکھے گا, یعنی وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے. ثم ننجی الذین اتقوا, آئیں گے تو سب لوگ, لیکن پھر جو تقوی والے لوگ ہیں ہم ان کو جہنم سے بچا لیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ, اور جو ظالم لوگ ہوں گے وہ گر جائیں گے, ہم ان کو چھوڑ دیں گے فیہا, اس آگ میں, جثیہ, گھٹنوں کے بل, تو گھٹنوں کے بل کٹ کٹ کے گریں گے اس جہنم کے اندر. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں بتاتے کہ آخرت میں تمہارا یہ انجام ہوگا اور نیک اعمال پر اللہ جنت دے گا, تو مشرکین ایک ہی بات کرتے کہ اگر اسلام برحق ہے تو دیکھنے میں ہم کیوں اچھے لگتے ہیں,
مسلمانوں میں تو زیادہ غریب مسکین لوگ ہیں، ان کے پاس وسائل کیوں نہیں ہیں؟ ہماری مجلسیں بھی اچھی ہیں اور ہمارا مقام بھی اچھا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ کہتے ہیں جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہے، جو دلائل کے انبار لگا دیتی ہیں وہ آیتیں، تو دلائل کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھتے ہیں. وہ حالت کیا ہے؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو کافر ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں خیر مقاماً، مرتبے کے لحاظ سے اچھا کون ہے، یعنی دنیاوی مرتبے کے لحاظ سے. ہمارا ٹھکانہ دیکھو، ہمارے پاس بہترین سواریاں ہیں، ہمارے پاس بہترین مکان ہے، ہماری عزت بھی تم سے زیادہ ہے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور زیادہ اچھی مجلسیں کس کی ہوتی ہیں؟ تمہاری مجلسوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، غربت ہے، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس، بلال حبشی ہیں تمہارے پاس، خباب ابن ارت ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں. جبکہ ہماری مجلس میں عرب کے بڑے بڑے سردار ہیں، ریشمی لباس ہیں، خوشبوؤں کی دھونیاں ہیں. جیسے کہ ہوتا ہے مالداروں کی محفل کی ایک رونق ہی الگ ہوتی ہے اور غریبوں کی محفل کی ایک بے رونقی ہوتی ہے اس میں. تو کہتے تھے بتاؤ زیادہ اچھی حالت کس کی ہے؟ تو جب زیادہ اچھی حالت ہماری ہے تو اس سے وہ دو نتیجے اخذ کرتے تھے. ایک تو یہ کہ خدا ہم سے خوش ہے، تم سے خوش نہیں ہے. تم سے خوش ہوتا تو وہ وسائل تمہیں دیتا جو ہمیں ملے ہوئے ہیں. نمبر دو، اگر آخرت قائم بھی ہوئی تو خدا نے جب دنیا میں ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو وہ آخرت میں بھی دے گا ہمیں. اگر بالفرض آخرت ہو بھی گئی نا تو وہ آخرت میں بھی دے گا. تو لہذا اس چیز کو وہ دلیل سمجھتے تھے اپنے برحق ہونے کی. اللہ نے جواب دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. ہم احسن اثاثاً، جو اثاثوں کے اعتبار سے، ایسٹس کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے ان سے بھی زیادہ اچھے تھے. ان کے پاس جتنی مال و دولت ہے ان کے پاس اس سے بھی زیادہ تھی. ورئیہ، اور منظر کے اعتبار سے بھی وہ دیکھنے میں بھی ان سے زیادہ اچھے لگتے تھے. ان کے پاس زیادہ اچھے ریشمی لباس اور زیادہ خدام اور جاہ و جلال ان سے کئی گنا زیادہ تھا. تو ان کو تباہ و برباد کر دیا. اگر وہ ہمارے محبوب ہوتے تو ہم ان کو تباہ و برباد کیوں کرتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال و دولت کا ہونا اور دیکھنے میں انسان کا اچھا لگنا، جو دنیاوی لحاظ سے اچھا لگنا جسے کہتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں. قل من کان فی الضلالہ، یہ تو اللہ نے ایک الزامی جواب دیا نا کہ اچھا بتاؤ اگر یہ چیزیں اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں تو پچھلی امتوں کو اللہ نے ہلاک کیوں کیا؟ فرعون کو اللہ نے ہلاک کر دیا جو مالدار تھا، موسیٰ کو بچا لیا جو مسکین تھے. آگے اللہ ایک اور جواب دے رہے ہیں کہ اصل میں یہ تمہیں مہلت مل رہی ہے. تو یہ اصل جواب ہے تحقیقی. وہ جواب کیا ہے؟ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں ہو، فلیمدد لہ الرحمن، تو رحمان کو چاہیے اس کو مہلت دے، اس کو اور وسائل دے. مدہ، خوب ان رحمان کو تو چاہیے اس کو اور زیادہ فیسیلیٹ کرے. کیوں کرے؟ اس کو اور زیادہ وسائل کیوں دے؟ تاکہ حجت اور زیادہ تمام ہو جائے. اصل میں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رحمان کی عادت ہے کہ جو لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر وہ گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور گناہوں میں جب ہی بڑھیں گے نا جب وسائل ان کے پاس اور بھی زیادہ آنا شروع ہو. تو وسائل ان کے پاس اور زیادہ آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ استدراج ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے. تو یہ ڈھیل ملتی ہے ان کو جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے، حالانکہ خوش نہیں ہے بلکہ بڑے عذاب میں پکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. جیسے کہ اللہ نے فرعون کو کتنی مہلت دی تھی نا، بہت زیادہ مہلت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نافرمان کو بعض دفعہ مہلت دیتے ہیں. تو تم پر عذاب نہیں آ رہا، تمہیں مہلت مل رہی ہے کہ شاید کل سدھر جاؤ، شاید کل سدھر جاؤ، شاید توبہ کی توفیق مل جائے. تو مہلت مل رہی ہے. اس مہلت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ عذاب نہیں آ رہا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حجت بھی تمام ہو رہی ہے. یعنی بعض لوگ تو اس سے مہلت سے ان کو فائدہ ہوگا اور وہ توبہ کر لیں گے. اگر اللہ پکڑ لیتا یا مصیبت میں ڈال دیتا تو مایوس ہو جاتے وہ. اور بعض لوگوں کو کیا ہوگا کہ حجت تمام ہو جائے گی. اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنے اسباب اور اتنے وسائل دیے، تجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، بجائے شکر کہ تو اور ناشکری کی طرف چلا گیا. تو اس بات کو اللہ نے امر کے صیغے سے تعبیر کیا ہے کہ عام طور پر اللہ چونکہ مہلت دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو چاہیے کہ یہ کام کرے. یعنی یہ کام ان جیسے نافرمانوں کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. اب ہونا یہی چاہیے کہ انہوں نے ایمان تو لانا نہیں ہے، تو اللہ ان کو اور اسباب و وسائل دے تاکہ
آخرت میں حجت تمام ہو جائے اور اللہ کہے کہ تم نے اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا میں جو مزے سے تم نے اڑا لیے، حسرت نہ رہے کہ ہم نہ آخرت ملی نہ ہمیں دنیا ملی، تو دنیا میں سارے مزے ہو جائیں. تو اس لیے یہ بلاغت کا نقطہ ہے کہ اللہ نے اس کو تعبیر یوں کیا کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، رحمان کو چاہیے اسے اور مہلت دے. یعنی چاہیے نہیں چاہیے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، لیکن اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میں عام طور پر اسے مہلت دیتا ہوں. ہمیشہ نہیں ملتی لیکن عام طور پہ مہلت مل جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں گویا یہ میں صحیح کرتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں ایسا ہی کیا کروں تاکہ حجت تمام ہو جائے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، حجت تمام ہو رہی ہے تو آخرت کا عذاب ثابت ہو رہا ہے، لیکن یہ اس کو الٹا نعمت سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو تمہیں اولاد اور وسائل مل رہے ہیں یہ تمہاری تباہی بربادی کا سامان ہو رہا ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے. آگے اللہ کہتے ہیں حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہ مہلت ملتی رہے گی لیکن ایک دن آئے گا یہاں تک کہ یہ لوگ دیکھ لیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہ عذاب کیا؟ یا تو دنیا کا عذاب ہوگا یا قیامت آئے گی. اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب ہوگا یعنی دنیا کا عذاب یا قیامت. فسیعلمون، تو پھر ان کو عنقریب پتہ چلے گا من ہوا شر مکانا، کون تھا مرتبے کے لحاظ سے برا. آج مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں یہ برے ہیں تو پتہ چل جائے گا دونوں میں برا کون تھا. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور تھا. آج تو کہہ رہے ہیں ہماری اولاد ہمارا قبیلہ، تو وہاں پتہ چل جائے گا کون طاقتور تھا اور کون کمزور تھا، یہ سب پتہ چل جائے گا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ کہتے ہیں کافر کے ساتھ تو معاملہ ہوتا ہے میں مہلت دیتا ہوں جس سے وہ گمراہی میں بڑھتا ہے، لیکن جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے ساتھ الٹا معاملہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہو گئے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہتا ہے. آپ دیکھ لینا جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو روز بروز ان کی دینی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو ان کو سیدھے راستے پہ چلاتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. والباقیات الصالحات، اور رہا مسئلہ مشرکین مکہ کا کہ جی ہمارے پاس اولاد ہے، مال ہے اور ہمارے پاس وسائل ہیں، ہماری محفلیں بڑی بارونق ہوتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، بدلے کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر ہیں، وخیر مردا، اور لوٹائے جانے کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی ان کا جو آخرت میں اجر ملے گا وہ اس دنیا سے کئی گنا زیادہ ہوگا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اس آیت کا ایک شان نزول ہے. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، جو ہوتے ہیں نا بھٹی میں لوہے کو پگھلا کے چیزیں بنانا، غریب صحابی تھے. تو آپ کا عاص ابن وائل ایک کافر تھا، اس سے پیسوں کا لین دین تھا. عاص ابن وائل نے آپ سے کچھ لوہے کی چیزیں بنوائیں اور پیسے نہیں دیے، قرض تھا. تو حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جب اپنا قرض واپس مانگا تو وہ جانتا تھا کہ خباب ابن وائل جو ہے نا، خباب ابن ارت اس کے قائل ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. تو خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جب مطالبہ کیا اور کہا کہ بھئی تمہیں ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قیامت کے دن ہی دے دوں گا تمہیں، یعنی ابھی میں نہیں دے رہا. تم سمجھتے ہو نا کہ بھئی ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ٹھیک ہے موت کے بعد دوبارہ جب ہم زندہ ہوں گے تو میں پے کر دوں گا تمہارا قرضہ، ابھی نہیں دے سکتا میں. اور پھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے اتنا مال اتنی اولاد دی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو جیسے اللہ دنیا میں مجھے اس نے اتنے وسائل دیے ہیں تو قیامت میں بھی دے گا، تو میں اس وقت تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا. حضرت خباب بن ارت اس پہ بہت پریشان ہوئے، تو اس پر اللہ نے آیتیں نازل کی افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا، یعنی تعجب کی بات ہے کیسی باتیں کر رہا ہے یہ شخص کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہہ رہا ہے کہ میں آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد دی جائے گی. اطلع الغیب، کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے. ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان سے اس کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جیسے دنیا میں ملا ہے آخرت میں بھی ملے گا. کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے. سنکتب ما یقول، جو بات اس نے کی ہے نا ہم اس کو لکھ رہے ہیں، یعنی اس کی الگ سے سزا ملے گی اس کو. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے عذاب کو بڑھائیں گے آگے جائے. دنیا میں تو نعمتیں مل گئی، آخرت میں نہیں ہوگی. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو چیزیں یہ کہہ رہا ہے مال اولاد سب اس کے وارث ہم ہو جائیں گے، یہ اکیلا جائے گا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور قیامت کے دن ہمارے پاس بھی اکیلا آئے گا، یہ مال اولاد اس کے کام نہیں آئیں گے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان سب کافروں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لیے، کیونکہ عاص ابن وائل جیسے کافر بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ ہمارے بت معبود ہمارے کام آئیں گے. اللہ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے معبود بنا لیے.
لیکونوا لہم عزا، تاکہ یہ معبود قیامت کے دن ان کی عزت کا ذریعہ بنے. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. سیکفرون بعبادتہم، ان قریب یہ معبود خود ان کی عبادت کا انکار کریں گے. جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے نا کہ معبود کہیں گے تم ہماری نہیں، تم تو شیاطین کی عبادت کرتے تھے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ سارے معبود ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو جو ان کے اپنے معبود ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے، اور جو خالق حقیقی ہے وہ بھی کام نہیں آئے گا. تو ان کی اولاد اور مال کہاں سے کام آئے گا؟ تو یہ جو کانسیپٹ تھا نا، بار بار قرآن اس پہ رد کر رہا ہے. مشرکین کا کانسیپٹ تھا کہ اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو جیسے دنیا میں ہمیں مال اولاد ملا ہے تو یہی مال اولاد قیامت کے دن بھی ملے گی. اس کی اللہ نے نفی کی. ہمارا رکوع بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس رکوع کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان جو آخرت کے منکر ہیں، پہلے اللہ نے ان کو بتایا کہ جو خدا پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور صرف پیدا نہیں کرے گا، جہنم کے گرد سب کو اکٹھا کروں گا، اور پھر مجھے خوب پتہ ہے کون بڑا نافرمان ہے، ایک ایک کر کے چن چن کے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اللہ ہم سب کو بچائے. اور پھر جو نافرمانوں کو، آج بھی لبرل طبقے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ جی خاص طور پر غیر مسلموں کی ترقی آج بھی دیکھی جاتی ہے، یورپ امریکہ کی. لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے دیکھو کیسے ان کی زبردست سڑکیں ہیں، ان کی کیسی بلڈنگیں ہیں، کیسے آسمانوں میں جا رہے ہیں وہ، تو دیکھنے میں بھی وہ اچھے ہیں اور ویسے بھی وہ اچھے ہیں، وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، تو وہ حق پر ہیں. قرآن بار بار اس کی نفی کر رہا ہے. یہ نظریہ تھا تو مشرکین کا، لیکن آج بھی یہی ہے. زبان سے نہیں کہتے لیکن سمجھتے ایسے ہی ہیں کہ جس قوم نے ترقی کی ہے دنیاوی وہ کامیاب ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. بڑی بڑی قومیں پہلے گزری ہیں جن کو ہم نے بڑے اسباب اور وسائل دیے تھے، ہم نے ہلاک کر دیا. تو اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار آپ کی مجلس کا اچھا ہونا، آپ کا اٹریکٹیو ہونا نہیں ہے. احسن رعیہ کا معنی یہی ہے، اٹریکٹیو ہونا، دیکھنے میں اچھا لگنا. آپ کا اٹریکٹیو ہونا نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہو یا نہیں. اگر راستے پر نہیں ہے تو کتنی ہی ترقی کر لے اور دیکھنے میں وہ سوسائٹی کتنی ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں یہ میری نظر میں کامیابی نہیں ہے. کیونکہ نیکیوں پہ جو بدلہ ملے گا نا قیامت کے دن وہ زیادہ اچھا ہوگا، وہ اہل ایمان کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو ملے گا. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ. اب انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کا آخری رکوع پڑھیں گے، یعنی سورہ مریم کا رکوع نمبر 6 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 9. جو سورہ مریم کا آخری رکوع ہوگا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع کو اسٹارٹ کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.